Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back for the last chapter number 4. Pakistan Studies 10th class English medium students. Chapter number 4 کا نام ہے Population, Society and Culture of Pakistan. آبادی معاشرہ پاکستان کی ثقافت. چھوٹا چپٹر ہے، بڑا دلچسپ چپٹر ہے. ایم سی کیوز پہلے کرتے ہیں اس کے. ٹیک دا کریکٹ آنسر فرام دا 4. پاکستان پشتو زبان کے مشہور شاعر جناب خوشحال خان خٹک صاحب ہیں، جو سب سے بڑے شاعر بھی ہیں پشتو کے. خواجہ غلام فرید تو پنجابی کے سب سے بڑے شاعر ہیں. غلام احمد ماجور کشمیری زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں. بابا بلے شاہ کا کیا کہنے، پنجابی زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں. تو پھر ہمارا جواب ہے خوشحال خان خٹک. اور رحمان بابا بھی پشتو کے شاعر ہیں. سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے کردار ادا کیا جسٹس بدیع الزمان کاکوس صاحب نے. پوائنٹ نمبر 4، آپشن نمبر 4D. یہ ڈیفینیشن آ گئی ہے کہ مردم شماری یعنی سینسس سے کیا مراد ہے. دا فیکٹ اینڈ فگرز آف آبزرونگ پاپولیشن از کالڈ سینسس، جس کو مردم شماری کہتے ہیں. 12 ربیع الاول کو کون سا مشہور عالم دن منایا جاتا ہے؟ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معراج شریف تو ابھی پچھلے مہینے ہم نے 27 رجب کو منایا تھا. عید الفطر 1 شوال کو منائی جاتی. شب برات کل جمعے والے دن ہے، سنا ہے ہم نے. میں آج جمعرات لیکچر بنا رہا ہوں، میرا خیال ہے شب برات 15 شعبان کو. اس دفعہ جمعہ بن رہا ہے، جمعے کو ہوگی انشاءاللہ. پاکستان کے پچھلے سال 2019 میں کتنے لوگوں نے جناب سیاحت کی؟ 50 ملین 5 کروڑ لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے سیاحت کی تھی، پہاڑی مقامات اور دوسرے مقامات کی. شارٹ کوسچن پہلے ٹک کر لیں، ان کے جواب مکمل کرتے ہیں. 5 پاکستان کی ایجوکیشنل پرابلم بیان کریں، پیج 91 پہ. یہ سوال بورڈ میں بہت مرتبہ آ چکا ہے. واٹ از مین بائی جنڈر ڈسکرمنیشن؟ صنفی امتیاز سے کیا مراد ہے؟ امتیاز صاحب کے بارے میں پیج 85-86 پہ پڑھتے ہیں. واٹ از مین بائی کو کوریکولر ایکٹیویٹیز؟ غیر نصابی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ پیج 92. پنجابی زبان کے 3 یا 4 مشہور پوائٹس کے نام لکھیں. یہ تو آپ نے ہر زبان کے 4 پوائٹس لازمی یاد کرنے ہیں، بورڈ میں بہت سوال آ جاتا ہے. پاپولیشن آبادی اور ذرائع میں کیسے توازن قائم رکھا جا سکتا ہے؟ پیج نمبر 90. پہلے سوال کا جواب تھوڑا سا لمبا ہے، اس میں آپ نے 4-5 ہیڈنگ بتا دینی ہے ایجوکیشنل پرابلم اور سولوشن کی، اور ساتھ ایک لائن میں اس کا آپ نے جناب پرابلم ڈیفائن کر. مثلا لو لٹریسی ریٹ پرابلم ہے، تو آپ بتا دیں کہ پاکستان کی لٹریسی ریٹ بڑی تھوڑی ہے، جو کہ کچھ ملکوں سے بہت کم ہے. بس ڈیفیکٹو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم اچھا نہیں ہے، اس میں رٹا سسٹم کی بنیاد پر بچوں کو نمبر دیے جاتے ہیں. لمیٹڈ ریسورسز ہمارے جناب انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اتنے زیادہ پیسہ بجٹ کا ایلوکیٹ نہیں کیا جاتا. شارٹیج آف ٹیچر اور اساتذہ کی، اور اچھے اساتذہ کی بہت کمی ہے. ایک پوائنٹ اس کے علاوہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ نے کر دینا ہے. تو 5 پوائنٹ اور ہر پوائنٹ کے ساتھ ایک لائن آپ نے بتانی ہے. اگلا سوال تھا کہ صنفی امتیاز جینڈر کمپوزیشن سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو میں پیج نمبر پہلے دکھا چکا ہوں. اس کا مطلب ہے جی ڈسٹنگشنگ پیپل آن دا بیسس آف مین اور وومن از کالڈ جینڈر ڈسکرمنیشن تک. اس کے بعد لائن نمبر 4 سے مین اینڈ وومن ناؤ ہیو ایکول اپرچونیٹیز فار ڈیولپڈ سوسائٹی. پھر مزید نیچے آ جائیں. جینڈر ڈسکرمنیشن صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اب یہ انٹرنیشنل امپورٹنس ان ٹرمز آف پاورٹی ایلیویشن اینڈ ایکسیس آف ایجوکیشن ہو چکا ہے. 4-5 لائنیں آپ نے اس سے جو میں نے بتایا انڈر لائن کی ہوئی ہیں وہ آپ نے ریلیٹڈ بتا دینی ہے. اسکرین شاٹ لے لی کریں یا ویڈیو کو روک کر اور لکھ لیا کریں اس کو. واٹ از مین بائی کو خیر نصابی سرگرمی سے کیا مراد ہے؟ وہی جو سوال ہے ایجوکیشنل پرابلم والا، اس کا پوائنٹ نمبر 8 اس کا جواب ہے. کو کوریکولر ایکٹیویٹیز کا مطلب ہے کہ مورل ٹریننگ ہوتی ہے، پرسنالٹی بلڈنگ ہوتی ہے. اس میں جناب آپ کی اصل میں لائن نمبر 2 سے جواب شروع ہو رہا ہے. اس کا جواب ایگزیکٹلی لائن نمبر 1 سے نہیں ہے، لائن نمبر 2 سے ہے. ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز لائک اسپیچز، مشاعرے، اسٹڈی ٹور، کوئز اینڈ سپورٹس ایکٹیویٹیز آر سالٹ آف لائف. لیکن ہمارے بہت سے تعلیمی اداروں میں ان چیزوں کی بہت کمی ہے. تقاریر کے مقابلے کوئی نہیں، سپورٹس گراؤنڈس کوئی نہیں، پانی کی یہ وہ جو آپ کے ایکسٹرا لائبریریز کوئی نہیں ہے، کوئی کوئزز کوئی نہیں ہوتے، اس طرح کی جو ہے نا وہاں پر ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہوتی، مشاعرے کوئی نہیں ہوتے. تو یہاں تک اس کا جواب ہے لیس پریکٹیکل تک. 3 لائنیں لائن نمبر 2 سے شروع کرنا ہے آپ نے. پنجابی زبان کے
تین نہیں بلکہ چار پانچ نام یاد رکھنے ہیں: حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، مٹھن کوٹیے کی حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا، حضرت بابا سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جنگ، سید وارث شاہ پنجابی زبان کے سب سے بڑے شاعر، اور حضرت میاں محمد بخش جنہوں نے مشرع عالم کتاب سیف الملوک لکھی۔ سچی پچھ محمد بخشا اندرو گئی مک۔ پاپولیشن آبادی اور وسائل میں کیسے توازن قائم ہو سکتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 4 بتانا ہے سوشل پرابلم والے سوال کا۔ Another serious problem in Pakistan is rapid increase in population. پاپولیشن تک پہلی لائن بتانے کے بعد لائن نمبر 2 کے درمیان سے پاپولیشن گروتھ کیا ہو رہی ہے، انکریزنگ سے کھانے کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، صحت کے مسائل، ایجوکیشن کے مسائل، بے روزگاری، ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہے، انوائرمنٹل پولوشن ہوگی۔ آپ کبھی شہر میں جا کے دیکھیں کیا حالات ہے۔ گورنمنٹ، اور آخری 2 لائنیں بڑی اہم ہے کہ گورنمنٹ بڑی کوشش کر رہی ہے کہ آبادی کو روکا جائے، مگر یہ ممکن نہیں ہے جب تک عوام کوآپریشن نہیں کریں گے۔ لانگ سوال شروع کرنے جا رہے ہیں جی۔ گیو سجیشن ٹو سالو پرابلم آف ایجوکیشن ان پاکستان۔ پاکستان کی ایجوکیشن کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے تجاویز پوچھی گئی ہیں۔ پیج 92 پہ چلتے ہیں۔ یہ تو اوپر پرابلم تھی، ابھی آپ کو میں شارٹ کوسچن بھی کرا چکا ہوں ایکٹیویٹیز والا۔ جواب پوچھا گیا ہے، جواب جناب یہاں سے آپ نے بتانا ہے، سجیشن فار سالونگ، مگر یہ بہت ہی چھوٹا سوال ہے۔ اگر یہ سوال 8 نمبر کا آ جائے، ایون 4 کا بھی آ جائے، تو یہ نمبر نہیں ملیں گے آپ کو، یہ بہت تھوڑا سجیشن ہے۔ اس لیے میں نے کیا کیا ہے، کچھ اپنے پاس سے سجیشن ایڈ کر دی ہیں، یعنی یہ تو سجیشن وہی ہیں ابھی جو آپ کو میں نے دکھایا بک والی، یہ جناب ابھی آپ کو میں پیج نمبر دکھا چکا ہوں، پیج نمبر 92 پہ تجاویز آپ نے بتانی ہے۔ انشور تک، انشور کرنے کے بعد کچھ تجاویز یہ میں نے مزید لکھی ہیں، یہ بھی آپ نے ایڈ کر دینی ہے۔ اب آپ کو سوال 8 نمبر کا مکمل بن جائے گا۔ ایگزامینیشن سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نقل سے اور رٹے وارے سے جان چھڑائی جائے۔ اسکولوں میں جناب طلباء کو اضافہ کرنے کے لیے اداروں کو بڑھایا جائے تاکہ ٹیچنگ پروسیس بہتر ہو۔ اس کے بعد جو آپ کا نیا نصاب ہے وہ ٹیکنیکل ہونا چاہیے، جس میں طلباء کے لیے نئے مضامین پڑھائے جائیں، مثلا الیکٹرانکس، ایگریکلچر وغیرہ، زراعت کے۔ پھر آپ کو جناب شرح خواندگی میں اضافہ کرنے کے لیے یہ ضروری کریں کہ طلباء ہر صورت میں سکولوں میں آئیں۔ پھر سکولوں میں بنیادی سہولتوں کو فراہم کیا جائے، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، سینیٹیشن، واش روم وغیرہ صاف ہوں۔ پھر جو طلباء دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کے لیے ہاسٹل کا بندوبست ہونا چاہیے، ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہونا چاہیے، چھوٹے بچوں کو علاقوں سے لا کر واپس پہنچانے کا بندوبست ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ باتیں ساری اچھی ہیں، اللہ کرے ان پہ عمل بھی ہو جائے۔ تو یہ سوال اب اس طرح مکمل ہوگا، پہلے آپ نے یہ بتانا ہے بک والا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے۔ تو واپس آتے ہیں اگلے اپنے لانگ سوال پر۔ ڈسکرائب سملیرٹیز ان ریجنل کلچرل پروموشنل، بورڈ سا سوال ہے، کبھی بورڈ میں نہیں آیا مگر نشان لگوا دیتا ہوں، پیج نمبر 98۔ یہ ہے جی سوال آپ کا، کامنلٹی ان ریجنل کلچرز لیڈنگ ٹو نیشنل انٹیگریشن اینڈ کوہیشن۔ نام ہی بڑا مشکل ہے، بہرحال پیج 98، اور یہ جناب آپ کا پورا 2 پیراگراف ہیں، چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے 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 چلتے، یہ سوال آپ کا پیج 99 کی پہلی 2 لائنوں کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے جی، واٹ آر دا ایٹریبیوٹس آف پاکستانی سوسائٹی۔ اچھا یہ بات آپ سمجھ لیں، یہ جو تیسرا لانگ سوال ہے، اور 1 منٹ کے لیے آپ آخری لانگ سوال دیکھیں۔ رائٹ دا مین فیچرز آف پاکستانی کلچر، یہ دونوں ایک ہی سوال ہیں جو 2 ڈفرینٹ طریقوں سے پوچھے گئے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 اور کوسچن نمبر 9 یہ ایک ہی سوال ہے، پیج نمبر 86 پہ پاکستانی ثقافت اور معاشرے کی نمایاں خصوصیات پوچھی جا رہی ہیں۔ بورڈ والے نے، بک بنانے والے نے آپ کو ٹیکنیکلی چیک کیا ہے کہ یہ کیا جواب، دونوں کا جواب ایک ہی ہے، پیج نمبر 86 پہ ہے، اور سب سے لمبا سوال بھی ہمارا یہی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ، پاکستانی سوسائٹی کے بات بھی ہوگی اور کلچر کی بات بھی ہوگی۔ اس میں پہلے تو آپ نے ڈیفینیشن بتانی ہے کہ سوسائٹی کیا ہوتی ہے، یہاں تک کرنے کے بعد پھر آپ نے ڈیفینیشن کرنی ہے کلچر کیا ہوتا ہے،
یہاں تک. اس کے بعد اگر یہ شارٹ کوسچن بھی بورڈ میں آ چکا ہے کہ ڈیفائن سوسائٹی، یہ شارٹ کوسچن بورڈ میں آ چکا ہے. ڈیفائن کلچر، مگر آپ نے دونوں ڈیفینیشنیں لانگ کے ساتھ لکھنی ہے. لکھنے کے بعد آپ شروع کر دینا ہے خصوصیات. یہ جناب آپ کا چلتا جائے گا پیج نمبر 87 بھی پورا. کسٹم ٹریڈیشنل، اس کے بعد ریلیجیس ہارمنی، مذہبی فروغ، ریلیجیس فیسٹیول، میلے ٹھیلے مذہبی. اس کے بعد ڈریس اینڈ فوڈ، کیسی خوراک، کیسی کپڑے شپڑے پہنتے ہیں پاکستانی، مکس کلچر ہے. عرس اور میلوں کے بارے میں. سپورٹس، ریکریشن، کا لیٹسٹ میچ ڈرا ہوا. اس کے بعد ہاسپٹیلٹی، پروٹیکشن آف اپنا آپ کی جو غیر مسلم ہیں ان کی جو ہے ہماری پروٹیکشن کے کیا ان کی جہاں پر سارے حقوق ہیں وہ بتانے ہیں. پھر آرکیٹیکچر، پاکستان کا ثقافتی ورثہ، شعر و شاعری، پوٹری، لٹریچر. اور یہ سوال آپ کا یہاں پر ختم ہو جائے گا. یہ سوال ایکسرسائز میں تو نہیں ہے مگر ویری 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 امپورٹنٹ لانگ سوال. میں بعد میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں ایکسٹرا شارٹ اور لانگ سوال بھی بتاؤں گا. یہ جو ایکسٹرا لانگ سوال ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے. پرابلم آف پاکستانی سوسائٹی کا، اس کے 4 پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ تو ابھی ہم شارٹ کوسچن میں کر چکے ہیں. یہ سوال آپ نے لازمی تیار کرنا ہے، بورڈ میں کئی دفعہ آ چکا ہے. اگلا سوال ہے جی کہ کوئی سی 2 علاقائی اور اردو زبان پر نوٹ لکھیں. پیج نمبر 99. پہلے اردو زبان کا بتانے کے بعد آپ نے جناب اردو کے اہم شاعروں اور ادیبوں کے نام بتانے ہیں یہاں تک. اس کے بعد آپ کی پسند کی 2 لینگویج کر لیں، پنجابی کر لیں، اس کے بعد ساتھ سندھی کر لیں، یا پھر پشتو کر لیں، یا پھر بلوچی کر لیں. کوئی سی 2 پوچھی گئی ہیں تو یعنی اردو تو کرنی ہے، اور پھر یا کشمیری کر لیں. تو باقی ان میں سے کوئی سی 2 کرنی. کچھ سرائکی والے بچے بیٹھے ہوں گے چاہیں تو وہ سرائکی کر لیں. تو کوئی سی 2 علاقائی زبانیں اور اس کے بعد ساتھ اردو زبان کرنی ہے. مگر بورڈ کے حساب سے اردو کے بعد پنجابی، پشتو، سندھی اور بلوچی، یہ 4 بہت امپارٹنٹ ٹاپکس ہیں. سگنیفیکینس آف ٹورزم ان پاکستان، پاکستان میں سیاحت کی کیا اہمیت ہے. چھوٹا سا سوال ہے، 4 نمبر کا بھی مشکل سے آ سکتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں جی پیج نمبر 94 پہ. ڈیٹیل نہیں بتانی، صرف یہ بتانا ہے کہ سیاحت کی کیا اہمیت ہے. تو جہاں سے سوال پیج 94 پہ شروع ہو رہا ہے بس وہی اس کی جناب انٹروڈکشن کاٹ کے یہیں پر آپ نے اس کی اہمیت بتا دینی ہے، اور یہ سوال خیر سے یہاں پر ختم ہو گیا. بس یہ سوال صرف ہے پیج نمبر 94 پر. جینڈر ڈسٹریبیوشن سے کیا مراد ہے؟ ہم نے ایک شارٹ کوسچن کیا تھا صنفی امتیاز والا، وہی پیج آپ نے نکالنا ہے اور اب آپ نے پورا کا پورا پیراگراف کرنا ہے. یہ جینڈر کمپوزیشن والا میں پھر بتا رہا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں پیج نمبر 85. اس کے 3 پیراگراف بن جائیں گے. پہلے ڈیفینیشن آ جائے گی جینڈر ڈسٹریبیوشن کیا ہوتی ہے، اس کے بعد جناب جینڈر ڈسکریمنیشن کی ڈیفینیشن آ جائے گی. 2 پیراگراف بن گئے. پھر بن جائے گا جی کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے اس چیز کو خاتمے کے لیے. تو یہاں تک آپ کا یہ لانگ سوال مکمل ہو جائے گا، جس کا پیج نمبر 85 اور 86 پہ آنسر ہے. وہاں سے تو آگے پھر وہ ثقافت والا لانگ سوال شروع ہو رہا ہے. واٹ آر دا پرابلم، ہیلتھ سیکٹر کی کیا پرابلم ہے اور اس کو کیسے سالو کریں. پیج نمبر 93. مسئلے ہیلتھ کنڈیشن ان پاکستان. پہلے تو تعارف کرنا ہے، ہیلتھ کنڈیشن بتانی ہے پیج 93 پہ. ہیلتھ کنڈیشن بتانے کے بعد جناب یہاں تک آپ نے بتانا ہے، یہاں تک آپ نے بتانا ہے. یہ جو ہے انتظامیہ اس کو سوال میں شامل نہیں کرنا، یعنی آپ نے فارم تک بتانا ہے. فارم کے بعد یہاں سے کاٹ کے پھر آپ نے دوبارہ شروع کرنا ہے جناب یہاں سے. گورنمنٹ آف پاکستان کیا اقدامات کر رہی ہے ہیلتھ سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے، اقدامات ہیں، اور ہیلتھ سیکٹر کی پرابلم کیا ہیں. اصل میں پرابلم آپ نے پہلے بتانی ہے یہاں پر، اور یہ جو سوال ہے یہ آپ نے اس کے بعد میں بتانا ہے. یعنی پہلے پرابلم پہلے لکھ دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے بتانا جی کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ٹیکن مینی اسٹیپس ٹو ہیلتھ سیکٹر. حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے وہ بعد میں بتانا ہے. یہ سوال آپ کا یہاں پر گروتھ ریٹ تک ختم ہو جائے گا. رول آف مائنارٹیز، یہ سوال بورڈ میں پچھلے سال آیا تھا. پچھلے سال تو کورونا تھا، اس سے پچھلے سال یہی سوال آیا تھا بورڈ میں کہ اقلیتوں کا پاکستان کی تعمیر ترقی میں کیا کردار ہے. ہمارا آخری سوال ہے اس چیپٹر کا.
جو کہ پیج نمبر 104 پہ آپ کو ملے گا. یہ جی کنٹریبیوشن اینڈ اچیومنٹ آف مائنارٹیز ان نیشن بلڈنگ، یہاں سے شروع کریں گے. اس کے بعد قائد اعظم محمد جواہر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر آپ کریں گے، مشہور عالم یو آر فری والی. یہاں تک تقریر ہو گئی. اس کے بعد تقریر کے بعد جناب اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آخری 3 پیراگراف کے اقلیتوں کے مشہور اقلیتیں جنہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا، چاہے کسی بھی شعبے سے ہوں، وہ بتانا ہے. آخر میں آپ کا جناب سر گنگا رام کے بارے میں ذکر کرنا ہے، اور یہ سوال آپ کا یہاں پر ختم، ساتھ ہی چیپٹر ختم، ساتھ ہی سلیبس ختم. اب ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد میں جیسا بتایا کہ 10th کلاس کی جو نئی بک ہے کمپیوٹر کی، وہ میں ایک دفعہ مکمل کروں گا. پھر اس کے بعد ہم لوگ جتنے ان چیپٹروں کے ایکسٹرا شارٹ اور جو ٹوٹل مشہور لانگ سوال بنتے ہیں اس کی میں ویڈیوز بنایا کروں گا، اردو والوں کے لیے علیحدہ اور انگلش والوں کے لیے علیحدہ. تو ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، سی یو، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.